نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جس کا آج تیسرا جمعہ ہے. اس ماہ مبارک کے لیے حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو گناہوں سے آزاد کرنے، جہنم سے آزاد کرنے اور فنا ہونے والی دنیا کی زندگی میں اسلام پر ثابت قدم رہنے، اسلام پر ڈٹے رہنے کا موقع عطا فرما رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اعلان کیا بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: رجب اللہ شعبان شہری و رمضان امتی. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی پیارے آقا فرما رہے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے بتلایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو آپ اکثر و بیشتر
اپنی نمازوں اور دعاؤں کے علاوہ اپنی زبان نبوت پر یہ ورد فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ مولا ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، یعنی زندگی ہماری طویل فرما، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان سے ملا دے، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، ہم ہر سال بارہا سنتے آتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے شیاطین کو سارے قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کا یہ مفہوم بتا رہا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی حتی الامکان کسی طریقے سے بھی انسان کو برائی کی طرف جانا نہیں ہے، حرام کاری کی طرف جانا نہیں ہے، باوجود اس کے آج کے اس پرفتن دور میں، پرآشوب دور میں، اگر کوئی وہ نوجوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، کوئی ہو، اگر حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تو قرآن فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، اس دنیا میں بھی نقصان پائیں گے، سکرات کے وقت بھی نقصان پائیں گے، قبر کی زندگی میں بھی نقصان پائیں گے، اور میدان محشر کی دائمی زندگی کا جہاں فیصلہ ہونے والا ہے وہاں پر بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیوں؟ یاد رکھ لیں، یہ کسی عالم کا قول یا کسی مفتی صاحبان کا فتویٰ یا کسی شیوخان طریقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہے، خدا کا فرمان ہے، خدا کا فرمان اٹل ہے، کل صبح قیامت تک قرآن کا حکم چلتا رہے گا اور یہی حکم چلتا رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، چاہے زمانہ کوئی ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایمان والو، زمانہ لاکھ تدبیریں اختیار کر لے، ہر زمانے میں آنے والے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے لاکھ تدابیر اختیار کر لیں، لیکن بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت بیان کرے، رسول اللہ کی رسالت بیان کرے۔ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اسلام پر کمر بستہ رہے، اسلام پر ثابت قدم رہے، چاہے زمانہ کیسا کیوں نہ آئے، چاہے زمانے کے لوگ کیسا ہی کروٹ کیوں نہ لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں، ڈٹے رہیں، اگرچہ کہ جان جاتی ہے قربان کر دیں، کیونکہ آج نہیں کل مرنا ہے، آج نہیں کل مرنا ہے، قیامت تک کوئی رہنے والا نہیں ہے، وہ تو خدا کا نظام ہے۔ اگر خدا چاہے جس کو ہمارے والد بزرگوار سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کے دور میں پیدا کیا، قیامت کا وہ سورج طلوع ہونے تک اس کو بھی زندہ رکھ کر رزق دینے کی طاقت میرے خدا کے پاس ہے۔ باوجود اس کے یہ نظام کیوں بنایا گیا؟ ہم سمجھتے ہیں گھر کافی نہیں ہو رہے ہیں، بستیاں تنگ ہو رہے ہیں، گاؤں تنگ ہو رہے ہیں، شہر تنگ ہو رہے ہیں، تنگ وہ نہیں ہو رہے ہیں، تنگ ہمارے ذہن ہو رہے ہیں، تنگ ہماری فکر ہو رہی ہے۔ ارے اللہ کی طاقت کا مقابلہ آج تک کسی نے کیا نہیں، اور قسم اس خدائے رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، کل صبح قیامت تک خدا کی قدرت کا مقابلہ کوئی کر نہیں پاتا، کوئی کر نہیں پاتا۔ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مگر یہ اموات کیوں ہیں؟ میں نے بارہا کہا
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ لوگو تمہاری زندگی کے ساتھ تمہاری موت کو بنایا گیا ہے۔ جس طرح ماں کے کوکھ سے جنم لے کر آئے ہیں، اسی طرح قبر کے کوکھ میں، قبر کی آغوش میں، زمین کی آغوش میں تمہیں واپس چلے جانا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے ایسا جو حسن عمل کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ میرے پاس واپس چلا جائے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہو، وہ انسان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، وہ نومولود بالکل گناہوں سے اس طرح پاک و صاف و شفاف ہوتے ہیں، اسی طرح خدا کے پاس جب واپس چلے جاؤ تو وہی صاف و شفاف دل لے کر جانا ہے۔ یہی تو رب العالمین آزمانا چاہتا ہے، ورنہ اللہ پاک نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے روزوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے قرآن کے پڑھنے کا محتاج ہے، نہ ہمارے کعبے کے طواف کا محتاج ہے، نہ ہماری سعی کا محتاج ہے، نہ مدینے کی زیارت کا محتاج ہے، نہ ہماری زکوٰۃ کا محتاج ہے، نہ ہمارے صدقے کا محتاج ہے، نہ ہماری قربانی کا محتاج ہے، بلکہ وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضران محترم، تم جو عمل کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ہے، کریں گے تمہارے لیے فائدہ، اس دنیا میں بھی فائدہ، سنگرات کے وقت بھی فائدہ، قبر کی اندھیری زندگی میں فائدہ، میدان محشر میں تمہارے لیے فائدہ۔ رب کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف رب نے تم پر فرض کیا اسی لیے تاکہ تم کو ڈانٹا جائے، ڈرایا جائے، خوف دلایا جائے، میدان محشر کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا کیا جائے۔ اس لیے تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی، اس لیے تم پر رمضان کے آنے پر 1 مہینہ روزہ فرض کیا، اس لیے تم پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ کو فرض کیا، اس لیے تم پر زندگی بھر میں 1 مرتبہ حج فرض کیا۔ کرتے ہیں کیجئے، نہ کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی، اختیار ہے، یہ بھی اختیار ہے، فرض کرنے کے بعد بھی اختیار ہے۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، قرآن کے تراجم کو پیش کرتے ہیں، قرآن کی تفاسیر کو پیش کرتے ہیں، ایک آیت کے شان نزول کو پیش کرتے ہیں، باوجود اس کے وہ راہ راست پر آ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے دنیا کی واہ، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی کرسی، تو اسے سب کچھ دنیا میں عطا کر دیتا ہے، مگر مرنے کے لیے بعد اس کے پاس کوئی صلہ باقی نہیں رہتا، اور یہ امید نہیں کر سکتا پھر وہ بندہ میں تو دنیا میں ملوث ہو کر مر گیا، مرنے کو آ چکا ہوں بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو کل میری اولاد میرے لیے مغفرت کرے گی، یہ امید نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو حسن عمل کو اختیار کر، اس کے بعد حسن ظن رکھ۔ اعمال برے کریں گے، حسن ظن رکھیں گے، امپاسبل ہے۔ جس کی مثال اب آپ کہیں گے مولانا اللہ کی رحمت سے ہم کو مایوس کر رہے ہیں کیا، تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ گھر کے آپ ذمہ دار ہیں، گھر میں آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، جو کوئی بھی ہے، آپ اناج لائیں گے، سبزی لائیں گے، گوشت لائیں گے تو ہی پکوان ہوں گا، نہیں لائیں گے تو میں نہیں لے جاؤں گا لیکن میری بیوی پکا دے گی، میری بیٹی پکا دے گی، میری بہن پکا دے گی، میری ماں پکا دے گی، بیٹھ سکتے ہیں؟ پکتا گھر میں پکوان ہوتا نہیں ہوتا، تو پہلے آپ ضرورت کی اشیاء گھر میں مہیا کر دیں، اس کے بعد یہ امید کر کے بیٹھیں کہ میری ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، اچھے سے اچھا بنائے گی۔
جب تم ضرورت کی چیزیں گھر میں رکھ دو گے تو اسی طرح اللہ پاک نے تمہاری زندگی کی ضرورت میں نماز کو رکھا، تمہارے لیے سجدے کو رکھا، تمہارے لیے دعا کا موقع دیا، تمہارے لیے رمضان دیا، تمہیں دولت دیا تو غربا مساکین کا حق تمہارے مال میں رکھا، اور تم حج کے لیے جاؤ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ زندگی بھر کی ساری ذمہ داریاں جب تمہاری ختم ہو جائے اور تمہاری کفالت میں پلنے والے تمہارے ایام حج سے واپس آنے تک سکون و اطمینان کے ساتھ تمہارے ساتھ رہ کر جس طرح کھا پی کر زندگی بسر کرتے تھے اسی طرح وہ زندگی بسر کر لیں، اور کسی کا قرض تم پر نہ ہو، بوجھ نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس کے بعد یہ عمل ہو تو امید کر سکتے ہیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ جب ہمارے پاس حسن عمل ہے ہی نہیں، اعمال صالحہ ہے ہی نہیں، کہیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے کا وعدہ فرمائے نا صاحبان محترم، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، ہم آج تک صرف اچھائیاں سنتے آئے، صرف اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یہ سنتے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے قرآن مقدس میں کہ میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا، غفلت کی نیند میں سونے والوں کی مدد نہیں کرتا۔ اب بتائیے کون غفلت میں ہے، کون بیدار ہے؟ میں نہیں کہتا، فیصلہ آپ کر لیں۔ نماز فجر کے لیے، خاص طور سے نماز فجر کی بات کر رہا ہوں، نماز فجر کے لیے مؤذن صاحبان اللہ کے گھر سے آواز دیتے ہیں، ندا دیتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ، صبح کی نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کی پاکی بڑائی بزرگی بیان کرو، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کے لیے ماتھا ٹیکو، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق و مالک ہے، وہ تمہارا رزاق ہے، وہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے، وہ تم پر مہربانی کرنے والا ہے، وہ تم کو آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھنے والا ہے، وہی تمہارا محافظ ہے، تمہاری جان و مال کا محافظ ہے، تمہاری عزت و آبرو کا محافظ ہے، تمہارے گھر بار کا محافظ ہے، تمہارے ایمان و عقیدے کا محافظ ہے، تم اس سے جڑ جاؤ۔ لیکن ہم غفلت کی نیند میں مست رہتے ہیں، پھر امید کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو فرمایا گیا، قرآن کہہ رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے مگر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ نقصان نہیں اٹھائیں گے جو ایمان لائے ہوئے ہیں، جو کامل مومن ہیں، جو مصیبت میں بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشی میں بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مگر آج ہمارا حال، مصیبت آئی تو خدا یاد آتا ہے، بیمار ہو جائیں تو خدا یاد آتا ہے، ہمارے بچوں کے ایگزامس آ جائیں خدا یاد آتا ہے، جی گھر میں کوئی سکرات کے عالم میں آ جائے خدا یاد آ جاتا ہے، حادثات کے شکار ہو جائیں خدا یاد آ جاتا ہے، وہی شادی بیاہ کا موقع آ جائے خدا کو بھول بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، خدا کو بھول جاتے ہیں۔ الذین آمنوا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اللہ کی ہر آزمائش میں کامیاب و کامران ہونا ہے اگر اس دنیا میں بمراد ہونا چاہتے ہو۔ سکرات کے وقت زبانوں پر کلمہ طیب، کلمہ شہادت چاہتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئے تو فوراً جیسے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکن، پلک جھپکنے کی دیر میں خدا کی جو مرضی چاہے وہ کر سکتا ہے، اسی طرح ملک الموت کے ہاتھ، اسرائیل کے ہاتھ تمہاری روح قبض ہو جائے اتنی آسانی کے ساتھ اگر چاہتے ہو
تو صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر دل سے تصدیق کرنا ہے۔ اب کئی غیر مسلم بھائی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، اب آپ کہیں وہ کیسے؟ تو یونیورسٹیز میں جائیے، جو پی ایچ ڈی جیسے اسکالرس ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، فلاسفر ڈاکٹرز بنتے ہیں، اسلامیات کے شعبے میں جائیے، وہاں کئی آپ کو غیر مسلمز نظر آئیں گے۔ اب مجبوراً سے ہی ان کو کلمہ لکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ اسلامیات میں جب آئیں گے تب وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ تو اسی لیے کسی عاشق نے کہا، یا رب یہ کیسے مسلمان ہیں، یا رب یہ کیسے مسلمان ہیں جو دین کی حقیقت بھول گئے، کلمات زبانی یاد ہے پر کلمے کی حقیقت بھول گئے۔ تو کلمے کی حقیقت کو جانیے، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے بھی ایمان کامل نہیں ہوتا، اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کامل مومن بن گئے، ایمان والے ہو گئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کو اختیار کرو، نیک اعمال کرو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں اللہ کا اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بن جاؤں، اس کے لیے میں کا تمام کام ایسے کر لوں جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، یہ سوچ کر نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، تب بھی وہ عمل حسن عمل نہیں کہلائے گا۔ نمازوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں لیکن آل اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تب بھی وہ حسن عمل نہیں کہلائے گا۔ نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، حج کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری تو کر رہے ہیں لیکن بھائی بہن کی حق تلفی کر رہے ہیں، تب بھی وہ عمل اللہ کو راضی نہیں کرے گا۔ سب اعمال صالحہ کر رہے ہیں، مفوضہ کاموں کے علاوہ سنن کی طرف بھی کام کر رہے ہیں، نوافل کی بھی کثرت سے ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، تب بھی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تمام حسن عمل ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے، تب بھی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ایسی حرکتیں ہمارے ساتھ ہو، ماں باپ کی نافرمانی، آل اولاد کے حقوق کی حق تلفی، بھائی بہن کی حق تلفی، جی بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک، برادران اسلام کے ساتھ حسن سلوک، حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے حقوق اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے حقوق اللہ اپنے حق کے ساتھ اپنے بندوں کے حق کو بھی رکھا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو ساری دولت میری ہے، ارے میری میری کہتے کہتے وہ دن آ جائے گا، ایک دن ثابت ہوگا، اعمال کہیں گے، اے جھوٹے اب تیری دولت کہاں ہے، اے جھوٹے تیری اولاد کہاں ہے، تیری وہ طاقت کہاں ہے جس پر تو اترایا کرتا تھا۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا دن نہیں جس کو تم اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ دن ہمارے سامنے ابھی بھی ہے، وہ لمحات ہیں۔ وہ دن یہی ہوگا جس دن تم کفن میں لپٹے جاؤ گے، کفن میں لپٹے جاؤ گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں، احسان نہ جتلائیں، بلکہ جس طرح مرنے پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کریں تو سرکار پر درود بھیجیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے الفاظ کا استعمال کریں۔ کیوں کہ چیز اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف واپس جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ تمہارا صدقہ احسان نہیں ہے کسی غریب کو دے کر، کسی بیوہ کو دے کر، کسی یتیم کو دے کر، کسی اسیر کو دے کر، کسی یسیر کو دے کر، کسی مسافر کو دے کر، کسی مسکین کو دے کر یہ احسان نہیں جتلا سکتے۔ یہ تو اللہ نے تمہارے حصے میں رکھ دیا ہے۔ ارے فخر کرو اپنی دولت پر، فخر کرو اپنی زندگی پر کہ اللہ نے تمہارے حصے میں ان غربا مساکین کا حق رکھا ہے جو تمہارے ہاتھوں سے دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لینے والا دعا تو تمہیں دیتا ہے، کہتا ہے مولا اس نے
اس بھوکے کو کھانا کھلایا، اس پیاسے کو پانی پلایا، اس یتیم کی مدد کی، اس یسیر کی مدد کی، اس اسیر کی مدد کی، اس بیوہ کی مدد کی، اس مسکین کی مدد کی، اس محتاج کی مدد کی۔ مولا تو اپنی لازوال نعمتوں سے اسے سرفراز فرما دے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے؟ جیسے میں نے شب برات سے پہلے کہا تھا یا شب برات کے بعد، والعصر ان الانسان لفی خسر پر بات کی تھی میں نے صرف، کہ قسم ہے زمانے کے انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وہ کیسے؟ تو آگے کی آیت بتا دی آپ کو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان لانا ہے اور کامل مومن بننا ہے۔ ایمان لانا ہے، اللہ کے تمام شرائط پر اترنا ہے، رسول اللہ کی رسالت بیان کرنا ہے، رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر کار بند رہنا ہے، تب کہیں جا کر اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہوگا، ورنہ یہ ہمارے اعمال کل قیامت کے دن ہمارے منہ پر پھینک دیے جائیں گے۔ بتاؤ ایمان والوں، بالکل آخری بات کہہ دیتا ہوں، وقت ہو رہا۔ میں نے بارہا کہا، یہ مثال میں نے بارہا دی، مرنے والا اپنے پیچھے اتنا سارا مال چھوڑ جاتا ہے، جی ہم ان ہاتھوں سے اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اپنے کاندھوں پر لے جاتے ہیں، جی شہر خاموشہ قبرستان لے جاتے ہیں، زمین کی آغوش میں اتارتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا اس کی پراپرٹی کے کاغذات اس کی خبر میں رکھ دیتے ہیں؟ کیا اس کی دولت اس کی خبر میں رکھ دیتے ہیں؟ جی جیسے شب برات میں نے کہا تھا کہ ایک دوست وہ ہوں گے جو تمہارے میت کے ساتھ مسجد تک آئیں گے، دوسرے دوست وہ ہوں گے تمہارے جنازے کے ساتھ قبرستان تک آئیں گے۔ ارے تیسرے اور حقیقی دوست کی تلاش کرو جو تمہارے ساتھ قبر میں، کفن میں، میدان محشر میں تمہارے ساتھ ہوں گے، جہاں دائمی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ وہ تیسرے قسم کے دوست تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں۔ اعمال صالحہ کرو، چاہے باپ کی قبر پر بیٹا ہی مٹی ڈال دے، بیٹے کی قبر پر باپ مٹی ڈالے اپنے ہاتھوں سے، اعمال صالحہ ہیں۔ قبر میں وہی مٹی تمہارے لیے روشن ہو جائے گی۔ اعمال صالحہ ہیں۔ قبر کی جو تنگ دامنی کی زندگی سمجھتے ہیں نا، ابھی گرما کا موسم آ رہا ہے، فین بند ہو جائے، لائٹ بند ہو جائے، بجلی چلی جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تاب نہیں لا سکتے۔ قبر میں کیا کرو گے؟ قبر میں کیا کرو گے؟ وہاں کون سا اے سی لگے گا؟ وہاں اے سی اگر لگانا ہے تو اپنے دہنے ہاتھ میں نامہ اعمال، دہنے ہاتھ میں نامہ اعمال، اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری کر لو۔ قبر کی زندگی تمہارے لیے روشن، قبر میں تمہارے لیے آرام۔ دہنے ہاتھ کے اعمال کا پلڑا اگر بھاری ہو جائے، میدان محشر میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں تمہارا حشر ہوگا۔ دہنے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ حاصل ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ دہنے ہاتھ کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے، اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے کو میرے سامنے لاؤ، خدا کا دیدار نصیب ہوگا، خود خدا بلائے گا، خود خدا بلائے گا، سامنے بلا کر تمہارا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ سے نامہ اعمال کی ڈگری ججمنٹ دے دے گا، چلا جا جنت میں، چلا جا میری جنت میں، میری نعمتوں سے سرفراز ہو جا۔ اگر برعکس اپوزٹ اس کے، مجھ جیسا گنہگار اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے زندگی ساری بدکاریوں میں گزار دی تو تمام اعمال، چاہے زندگی ہو، سکرات ہو، قبر کی زندگی ہو، میدان محشر ہو، دائمی زندگی کا فیصلہ ہو، اس کے بالکل اپوزٹ ہوگا۔ تو اس لیے ایمان بات اللہ رب العالمین موقع دے رہا ہے سدھرنے کا، سنورنے کا،
اور اپنی نسلوں کو راہ راست پر لانے کا۔ اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کریں۔ نسلوں کی حفاظت کریں گے تو اصلوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اگر نسلوں کی حفاظت نہیں کرو تو اصلوں کا بھی بدلہ تم پر رہے گا اور تم مغفرت کی امید بھی امپاسبل ہے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے زندگی کا وقت ہمیں مل رہا ہے نہیں معلوم کون کب کس وقت اس دنیا سے پردہ کر جانے والا ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ بس اپنی زندگی کو آخری سمجھیں، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جب سانس بھی لو تو اس کو آخری سانس تصور کر لو، نہ جانے پھر اگلی سانس بھی تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس طریقے سے اعمال صالحہ کرتے رہیں جس کی وجہ سے اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔